بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو رمضان مبارک کے اندر ہم اعمال کیا کرتے تھے وہ مشق کا وقت تھا، اور اس کی کچھ مثالیں دی تھی سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم اس وقت کرتے تھے ان کی طرف توجہ دلا رہا تھا، اور یہ بتلایا تھا کہ وہ کچھ اعمال سب سے پہلے اللہ کا دھیان یعنی تقوی، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح ذکر و اذکار زیادہ کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، اسی طرح نوافل وغیرہ ہم زیادہ کیا کرتے تھے، اور پانچواں اسی طرح ہم اپنا جو صدقہ خیرات وغیرہ انسانی جو اخلاق ہیں وہ صدقہ خیرات اور اسی طرح پھر جو انسانی اخلاق ہیں، تو یہ جو کچھ اعمال تھے ان کو اب ہم کس انداز کے اندر اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ ان دا مین ٹائم اگر آپ آن دی ایئر سوال کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارا دستور ہوتا ہے، کافی سالوں سے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پھر ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یو موسٹ ویلکم۔ آن دا اسکرین نمبر آ رہا ہے، آپ اس نمبر کے ذریعے فون ان کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یو کین آسک ان انگلش، آپ اردو کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں، جس زبان کے اندر بھی، تو موسٹ ویلکم، آپ آن دی ایئر آ کر سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دا مین ٹائم یہ بات عرض کر رہا تھا کہ تقوی اب ہماری زندگی کے اندر کس انداز میں آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان، اب طریقہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو یہ کہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو میرے اعمال کا پتہ ہے۔ ایوری سو آفٹن جب یاد آئے تو یہ ذہن کے اندر ڈال دو کہ اللہ از واچنگ می۔ To keep reminding yourself that Allah is watching me. Allah knows exactly what I am doing all the time. Allah knows exactly what I am thinking all the time. These farishtas that are recording what I am doing or what I am saying, this is just as evidence for the day of judgment. Otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala Himself knows everything, all about every single thing, each and every single thing. Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate knower. He has the ultimate knowledge, and the knowledge with capital T-H-E, the knowledge Allah has. But these recordings that we have from the angels, people say, well, why do we record? Why do the angels record? This is just for the benefit of evidence. So on the day of judgment, this evidence will be placed in front of Ibn Adam. تو اس لیے تقوی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کراتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پھر یہ انداز ہوگا، جیسے رمضان میں کھانے کے لیے انسان کی طبیعت ہوتی ہے، نہیں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کھا نہیں سکتا ہوں، میرا روزہ ہے۔ پینے کی طرف نہیں، غلط کام کی طرف نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہے تو اس وقت وہ بات اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں، تو کچھ کالیں لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وقت بچا تو اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے، بہت اہم باتیں ہیں۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کو بہت بہت گزشتہ عید مبارک۔ خیر مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ کی بہت اچھی عید گزری ہوگی۔ میرا ایک سوال ہے الحمدللہ کہ روزہ جب کہتے ہیں کہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے کیا جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طرح دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور دعا مانگنے کا کون سا طریقہ ہے اور کس طرح مانگی جائے، اور پوری ڈیٹیل پلیز اگر بتا دیں۔ ٹھیک ہے، چلو بہت اچھا سوال، اور ضرور اس کے اوپر کچھ بات چیت عرض کروں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عید مبارک آپ کو۔ تمام۔ اور آج ہی مجھ سے مسٹیک ایک ہوئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ہوا یہ کہ میری دوست نے مجھ سے فون کیا تھا کہ میں 1 آور کے اندر آؤں گی، اور اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، اور میری عصر کی نماز تھی، تو میں اپنی نماز پڑھنے لگی، ابھی 2nd رکعت پڑھ رہی تھی کہ اس نے ڈور ناک کرنی شروع کر دی نا، تو میری
اسٹارٹ ہوئی تھی سیکنڈ رکعت نا, تو پھر میں نے 2 رکعت کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھ کے کہ وہ چلی نہ جائے, کیونکہ وہ جاب سے آئی تھی اور ٹائرڈ تھی اور کوئی تھا بھی نہیں گھر میں نا. تو پھر میں گئی ہوں اور اسے ڈور کھولا اور اس نے وہ چیزیں وغیرہ دی, اور میں پھر اس کے بعد میرا دل یہی ہوتا رہا. میں نے اسے کہا کہ ویٹ کر لیتی تم نا, تو جب 2 دفعہ نوک کی تھی تو وہ کہہ رہی کہ نہیں میں بہت وہ تھی. میں نے کہا میں نے اپنی نماز توڑی ہے نا, لیکن ان کو پڑھ رہی تھی تو لیکن ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ آپ نماز میں ہیں, تو وہ کس طرح؟ ان کو نہیں پتا تھا نا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی میں مولانا صاحب سے پوچھوں گی مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد میں اس کے جانے کے بعد چیزیں سمیٹ کے پھر میں نے دوبارہ سے وضو کیا, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ چلیں کر لوں, کیونکہ ویسے میں روزے سے ہوں نا. تو پھر تحیۃ الوضو پڑھے 2, اور اس کے بعد پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی نا. تو پلیز آپ بتائیں کہ کیا ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہتر. آپ سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے. موسٹ ویلکم انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا فضل دار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بھائی, کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے. چھوٹا سا سوال ہے. میں نے آواز نہیں پہچانی. اچھا نہیں, میں چلیں انشاءاللہ بتا دیں گے. سوال یہ ہے فضل دار صاحب کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں یا نارمل حالت کھڑی نماز پڑھ رہے ہوں, تو اگر نماز میں گر جاتے ہیں پیچھے کی طرف یا سائڈ پہ, تو کیا نماز اسی حالت میں جاری رکھنی چاہیے یا توڑ کے دوبارہ شروع کرنی چاہیے؟ بس یہی سوال ہے. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ دیکھتے رہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. جی میرا تھوڑا سا وراثتی سوال تھا کہ جیسے کوئی انسان فوت ہو گیا اور اس کی بہنوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائی کو ان کی زندگی میں ہی کہ ہم بہنیں حصہ نہیں لیں گی. اب کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئے ہیں, تو اب کچھ عرصے کے بعد جیسے ان کی اولاد نے دین پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح وراثت معاف نہیں ہوتی اور کہنے سے بھی نہیں, یا آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے, اس کے بعد آپ جہاں مرضی تقسیم کریں. صحیح. تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی اگر ان کی اولاد دینا چاہے ان کے بہاف کے اوپر, تو جو اس وقت 11,000 اور 800 روپیہ تھا بہنوں کا حصہ, آج کے دور میں وہی حصہ ان کو دیا جائے گا؟ 25 سال پہلے کی بات ہے یہ. آج وہ کتنا حصہ بنے گا اگر ان کی اولاد اپنے والد کا قرض اتارنا چاہے تو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہتر. سنتے رہیے. آپ کتنی جی آپ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہنا تھا کہ آپ کتنی دیر میں یہ جواب دیں گے؟ تھوڑا سا آج ہی مل جائے گا جواب انشاءاللہ. ضرور کوشش کروں گا. آپ سنتے رہیں, کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی سوال ہیں ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کوشش کریں گے آپ کے سوال کو بھی انکلوڈ کر لیں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میں نے کال آپ کو کی تھی لیکن آپ نے کہا ہولڈ کریں, میں ہولڈ کر کے رکھوں. وہ میں نے نہیں کہا ہوگا, وہ جو ساتھی ہیں وہ عام طور پر ہولڈ کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری لائنیں ہیں نا, تو وہ آپ کو کہتے ہیں ہولڈ کریں جب تک مولانا لے نہ لے. تو جی آپ بات کر سکتے ہیں. ابھی اب بات کروں میں؟ بات کر سکتے ہیں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا سے بات کرنی ہے نا؟ جی بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ مجھے یہ تکلیف ہے کہ میں رات کو سو نہیں سکتی اور مجھے بہت پلپیٹیشن ہوتا ہے, رات کو بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں بالکل سو نہیں سکتی. بہت تکلیف ہے. جی جب آپ کہتے ہیں آپ کو تکلیف ہے تو کس قسم کی تکلیف ہے؟ پلپیٹیشن بہت ہوتا ہے, دھڑکن بہت ہوتی ہے, رات بھر سو نہیں سکتی. تو آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایکس رے سب کروایا, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے, میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. اچھا. تو اس پریشانی کی وجہ سے؟ جی شاید مجھے یہ لگتا ہے, لیکن آپ مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیں تاکہ میں پڑھوں تو اس سے مجھے کچھ فرق پڑے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سنتے رہیے, دیکھتے رہیے, ضرور کوشش کروں گا کچھ اس کے بارے میں عرض کر دوں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں ہولڈ کروں؟ نہیں آپ رکھ لیں
اور سنتے رہیے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے پھر آپ کی جب باری آئے گی تو میں اس کو بھی ضرور عرض کروں گا۔ جی جزاک اللہ۔ اوکے انشاءاللہ۔ ایسے کرتے ہیں، ان سوالوں کی جواب پہلے دے دیتے ہیں، باقی جتنے بھی کالرز ہیں ان سے میں عرض کروں گا تھوڑی دیر آپ انتظار کر لیں، ہولڈ پر رکھیں۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کافی کالز ہیں تو ان کا پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ روزہ انسان جب رکھے تو افطاری کے وقت اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، ایک خوشی جس وقت وہ افطاری کرتے ہیں اور ایک خوشی جس وقت وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں چونکہ یہاں للصائم فرحتان کہ روزہ دار کے لیے اللہ کی طرف سے یہ دو خوشیاں ہوں گی، افطار کے وقت اس کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ علماء نے اور بھی توجیحات لکھی ہیں، لیکن فرمایا کہ من جملہ ان میں سے کہ ایک خوشی یہ ہے کہ افطاری کے وقت جو وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں اگر اس روزے دار کے حق کے اندر بہتری ہو تو۔ اللہ رب العزت بڑی کریم ذات ہے، آپ کی ہر دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئی بہتری دے دیتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ لیکن جو آپ کے لیے بہتری ہے اور جس میں آپ کے لیے مصلحت ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو آپ کے حق کے اندر ضرور قبول کرتے ہیں، افطاری کے وقت اسپیشلی۔ تو افطاری کا وقت جو ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اب سوال آپ نے کیا کہ آیا یہ نفلی روزوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ شوال کے اندر بہت سارے لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں، 6 شوال کے روزے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے، یہ 2 روزے رکھا کرتے تھے، وہ بھی اب سنت روزے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15ویں اسلامی تاریخ، ہر مہینے کی اسلامی جو 13، 14، 15 تاریخ ہے اس میں بھی روزے رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی آیا یہ جو فضیلت ہے ان نفلی یا سنت روزوں کے اندر بھی ہے؟ اسی طرح جو بعض اوقات انسان قضا روزے رکھتا ہے، خاصتاً ہماری جو مستورات ہوتی ہیں عورتیں، ان کی جو قضا روزے، رمضان سے جو روزے چھوٹ گئے اب ان کو بعد میں قضا کرنا ہے، تو قضا کے وقت بھی انسان جب قضا کرتا ہے تو افطاری کے وقت کی دعا وہ قبول ہوتی ہے، یعنی یہ فضیلت اس وقت بھی ملتی ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث میں فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت 2 خوشیاں نصیب کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے روزے داروں کے لیے، نہ بلکہ فرمایا جو روزے دار ہے اس کے لیے۔ اور اس حدیث کے اندر نہ ما قبل نہ ما بعد، رمضان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں رکھا، بلکہ عام فرمایا ہے کہ ہر روزے دار کے لیے الصائم، اور فرماتے ہیں الف لام استغراق کے لیے، جو بھی روزے دار اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہو، چاہے وہ رمضان کا ہو، چاہے وہ قضا روزہ ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ نفل ہو۔ واجب بعض اوقات انسان کوئی نفل روزہ شروع کرتا ہے اور وہ پورا نہیں ہو سکتا، اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ نظر کا آپ نے مانا تھا وہ اب واجب ہے۔ تو روزے جو فرض ہیں، چاہے وہ رمضان کے ہو یا قضا ہو، چاہے وہ واجب روزے ہوں، چاہے وہ سنت روزے ہوں جو ایام 20 ہیں یا منڈے تھرسڈے والے ہیں، یا کوئی ویسے نفلی روزے رکھتا ہے، ان کے افطاری کے وقت اگر آپ دعا کریں گے تو اس حدیث کی روح سے، چونکہ حدیث عام ہے تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ آپ کی افطاری والی جو دعا ہے اللہ رب العزت ضرور اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ دعا کا طریقہ، تو ایسے کریں گے، خاص موضوع رکھیں گے، کسی دن ٹاپک رکھیں گے کہ دعا کس انداز میں کرنا چاہیے، کون سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے حالات کس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن دعا کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، عاجزی انسان اس کا اظہار کرے کہ یا رب میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، یا اللہ آخر تیرا بندہ ہوں، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، میرے ہاتھ میں، میرے قدرت میں کوئی چیز نہیں۔ اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کے اندر، دنیا صرف نہیں
بلکہ کائنات ہی کے اندر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا اظہار کر دو، اور میں ایک چھوٹا سا تیرا ایک بندہ ہوں، یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور پھر اللہ ہی سے مانگے تو دعا کے اندر، اور پھر دعا کے من جملہ انداز میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ انسان اپنی جو حاجات ہیں، جائز حاجات، اللہ رب العزت سے وہ مانگے، اور پھر آخر میں دعا کرنے سے پہلے، دعا ختم کرنے سے پہلے، آخر میں دعا ختم کرنے سے پہلے انسان درود شریف پڑھے، انبیاء علیہ السلام پر انسان دعا، درود اور سلام بھیجے۔ اور سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان جو قرآن کریم نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی تعریف، وسلام علی المرسلین، تمام انبیاء پر سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، دوبارہ اللہ کی تعریف۔ اور اگر اس دوران آپ درود شریف بھی پڑھنا چاہتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو سب سے بہترین درود ہے وہ اتحیات کے اندر، نماز کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہی ہے۔ تو اولاً شروع کریں اللہ کی تعریف سے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ اوپر والا حصہ، پھر درمیان میں اپنی حاجات مانگیں اللہ سے، اور پھر آخر میں فنش کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اور اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کو ختم کر لیں۔ تو یہ دعا کا مختصر انداز ہے۔ اس کے بعد والا سوال آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ عصر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، دروازہ کسی نے کیا، آپ نے 2 رکعتوں کے اوپر سلام پھیر دیا، اچھا کیا، کیونکہ اگلے آدمی جب دروازے پر کھڑے ہیں ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے انتظار کر لیتے، چونکہ ان کو پتہ نہیں، 1 مرتبہ نوک کریں گے، 2 مرتبہ ہو سکتا ہے وہ چلے جائیں سمجھتے ہوئے کہ یہ آپ سوئے ہوئے ہیں، یہ گھر پر ہی نہیں ہیں، یہ آپ متوجہ نہیں ہو رہے وغیرہ۔ تو اس لیے اچھا کیا کہ آپ نے نماز توڑ دی، یا 2 رکعتوں کے اوپر آپ نے سلام پھیر دیا، 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، وہ آپ کے لیے نفل ہو جائیں گے، چونکہ عصر سے پہلے اپنی عصر ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں۔ اس کے بعد آ کر آپ اپنے جو 4 فرض ہیں عصر کے، دوبارہ آپ شروع کر کے اس کو مکمل کر لو، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز آپ کرسی پر پڑھ رہے تھے یا ویسے کھڑے کھڑے پڑھ رہے تھے اور وہاں سے آپ گر گئے، تو اب نماز اسی انداز کے اندر مکمل کریں یا نئے سرے سے شروع کریں؟ تو بھائی آپ اسی انداز کے اندر نماز اپنی مکمل کر لیں۔ ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ گر کر نیچے ہو گئے یا سلپ ہو کر، اب ان کی ٹانگوں کے اندر طاقت نہیں ہے بعض اوقات، اسی وجہ سے لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے اندر ان کی طاقت نہیں ہوتی، تو اب اگر میں سجدے کے اندر گیا تو میں اٹھ نہیں سکتا ہوں جب تک کہ کسی چیز کو ہولڈ نہ کروں، تو اس لیے وہ شروع سے کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ یا جب اتحیات پر ہوں تو اس کے بعد میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ شروع سے پھر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ شخص اگر سلپ ہو کر زمین پر آ گیا تو اب یہ کیا کرے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اسی انداز کے اندر وہ نماز مکمل کر لے۔ مسئلہ اصل میں اصول کا یہ ہے کہ ایک شخص وہ نماز میں تھا، اس کا دار و مدار مسئلے کی اب دلیل قیاس بتلا رہا ہوں، کہ ایک شخص نماز کے اندر تھا، نماز پڑھتے ہوئے اچانک وہ بیمار ہو گیا۔ وہ جب بیمار ہوا یا اس کو اچانک کوئی تکلیف ہوئی تو فرمایا اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ تو جب آپ کو اپنے طور پر بیٹھنے کی اجازت ہے، نماز اس طریقے سے مکمل کر لو، جب آپ کو تکلیف یا بیماری یا کوئی پریشانی یا مجبوری ہو جائے اور آپ مکمل کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، تو بطریق اولا اگر آپ گر جائیں اور دوبارہ اٹھ نہیں سکتے تو آپ اسی طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا مسئلہ کہ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں، وراثت کا مسئلہ۔ تو اگر بہنوں نے اس وقت بھائی کو کہا تھا کہ بھائی مجھے آپ کی وراثت کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ فوت ہو گیا، کافی عرصہ ہوا، تو بھائی ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ کے اندر دے دیں، اور پھر ان کی مرضی ہے کہ اگر وہ واپس دینا چاہیں تو آپ کو دے سکتے ہیں۔ علماء، حالانکہ اس طرح ضروری نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جنرلی وہ گلٹی فیلنگ کرتے ہیں، دل تو ہوتا ہے کہ یہ وراثت کا جو مال ہے یہ مجھے مل جائے، میرا حصہ ہے، شریعت نے مجھے دیا ہے، لیکن وہ شرم جیسے محسوس کرتی ہیں بہنیں بعض اوقات، یا وہ گلٹی فیلنگ ہوتی ہیں کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، اب میں اگر کہوں کہ مجھے پیسے چاہیے تو لوگ کہیں باتیں نہ کریں۔ تو اس لیے بھائی میری بہن، آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، یہ حصہ آپ لے لو، اور اب جو ہے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، واپس ہمیں دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، یعنی ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ کی مرضی، جو بھی کرنا چاہیں پھر ان کی جو بھی مرضی ہو۔ لیکن اگلی بات آپ نے یہ جو کہا کہ
اس وقت جو ہے آپ نے اندازہ لگایا تھا کہ ایک ایک بہن کو 11,000 ملتا ہے، اب 10 سال گزر گئے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں، اب کتنا حصہ ملے گا؟ تو بھائی اس میت کے فوت ہوتے وقت جتنا جتنا حصہ ان بہنوں کو ملتا تھا اتنا ہی حصہ ملے گا، اور حصہ آپ پاؤنڈ کے لحاظ سے نہیں کریں گے یا آپ روپے کے لحاظ سے نہیں کریں گے، بلکہ آپ فریکشنز کے لحاظ سے کریں گے۔ اس کو مثال کے طور پر تیسرا حصہ ملتا ہے، یا اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یا اس کو اتنا حصہ ملتا ہے، اور اس کی جتنی بھی قیمت ہوگی اس کی مثال کہ اگر بالفرض مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو گھر ہے ابھی تقسیم نہیں ہوا، اور یہ جو گھر ہے یہ ایک بھائی اور 2 بہنوں کے درمیان ہمیں تقسیم کرنا ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں، تو 20 سال پہلے اس گھر کی قیمت 50,000 تھی، تو اس وقت ایک بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا اور 2 بہنوں کو اپنا اپنا حصہ ملے گا۔ تو اگر 1,00,000 پاؤنڈ کا گھر ہے تو 50,000 بھائی کو مل جائے گا، 25 ان دونوں بہنوں کو مل جائے گا۔ اس زمانے کے لحاظ سے 1,00,000 پاؤنڈ کا تھا۔ اب وہی گھر 20 سال کے بعد وہ 1,00,000 کا تو نہیں ہوگا، وہ تو 2,00,000 کا ہوگا۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اب اس گھر کی تقسیم ہم کر رہے ہیں تو اس وقت کے لحاظ سے 50 تھا، 25 تھا، تو نہ، ہم کہیں گے اس گھر کا اس طرح حصہ ہے کہ آدھا حصہ بھائی کو ملے گا، اور دونوں جو بہنیں ہیں وہ باقی جو اس کو اس انداز میں تقسیم کریں گی کہ اس کا آدھا، اور اب اس کی قیمت اتنی ہے، 2,00,000 ہے، تو آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ ملے گا اور آپ کو 50,000 ملے گا۔ تو اگر ایسٹس ہیں تو اس کو حصے کے طور پر تقسیم کی جاتا ہے، پیسوں کے لحاظ سے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ایک بیوی ہے مثال کے طور پر اور اس کا 8واں حصہ ہے، اس زمانے میں 8واں حصہ مثال کے طور پر 10,000 پاؤنڈ بن سکتے ہیں۔ ایک زمین تقسیم کرنی تھی، اب بھی وہی زمین ہم کہیں گے آپ کا حصہ 8واں ہے، 1/8، اور 8 اس میں سے ایک 8واں حصہ جو ہے وہ اتنے 1,000 پاؤنڈ بنتا ہے یا اتنے 1,000 روپے بنتے ہیں۔ لہٰذا تو شریعت نے پاؤنڈ اور پینس کے لحاظ سے نہیں بلکہ حصے کے لحاظ سے، تو آج بھی آپ کہیں گے کہ اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، اور اس گھر کا یا اس زمین کا یا اس دکان کا اتنے حصے آج کل کے لحاظ سے اتنے پیسے بنتے ہیں، لہٰذا اتنے دیں گے آج کل کے لحاظ سے۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اور اگر نہ سمجھ آئے تو آپ مفتیان حضرات یا علماء سے جا کر یہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آخری بات، آپ نے کہا کہ آپ کو پلپٹیشنز ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ مجھے کسی سائیکالوجسٹ سے بات کرائیں یا کسی کاؤنسلر سے بات کرائیں۔ یہ تو پہلی میری نصیحت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے کوشش کریں کہ چوتھے کلمے کا ورد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح اس کی پڑھیں اور ایک تسبیح آپ درود شریف کی پڑھیں، ایک تسبیح اس کی پڑھیں، ایک تسبیح، اور اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ سکون نصیب کریں گے۔ تو یہ کام آپ کرتے رہیں۔ وقت ختم ہو گیا، باقی سوال ہم لے نہیں سکتے، ایسا کرتے ہیں دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو اس ظلم کو خاتمہ فرما، اور یا اللہ جتنے بھی ظالمین ہیں ان کو سمجھ نصیب فرما اور ان کو ظلم سے روک دے، اور جتنے بھی مظلومین ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام ہمیں نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔